الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق اللہ العظیم. محترمین و معزز سامعین و ناظرین، مکہ مکرمہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تکبیر، تحلیل، تلبیہ اس کی آوازوں سے گونج رہا ہے اور چہار دانگ عالم سے اللہ کے منتخب بندے اس کے مہمان بن کے اس کے گھر کی زیارت اور مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے تمام احباب کرام کے حج کو، زیارت کو اور اس راستے میں پیش آنے والی ہر مشقت کو قبول فرمائے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ حج میں کتنا اجر ہے تو فرمایا مشقت کی قدر، یعنی جتنے لوگ مشقت اٹھائیں گے اسی قدر. حج میں بندے کو اپنی عادت کی تمام اعمال کو چھوڑنا پڑتا ہے، وطن، کاروبار، اہل و عیال، گھر، ماحول، حتیٰ کہ اپنے جسم پر لباس بھی اس کی عادت کے خلاف ہوتا ہے. پھر آگے حج میں کیا کرتا ہے اس پہ ہم مفصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور حج کے اعمال جنہیں مناسک حج کہا جاتا ہے ان کے اندر کیا عبرتیں اور دروس پنہا ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ ہمارے حجاج کرام پوری دنیا سے آنے والے کس طرح کے مناسک ادا کرتے ہیں، یعنی حج کی ان اقسام کو ہم ذکر کریں گے جو ہمارے حجاج کرام اختیار کرتے ہیں. بعض کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا نام کا، لیکن ہم ان کے عمل کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے اکثر حجاج کرام جب یہاں پہ آتے ہیں، ایک زمانہ تھا ہم نے خود دیکھا کہ شعبان میں ہی حاجی آ جاتے تھے، خصوصاً بڑے صغیر کے حاجی شعبان میں. رمضان بھی یہیں، شوال بھی یہیں، قاعدہ بھی یہیں، پھر حج کر کے جاتے. اب آج کل ہمارے حاجی شوال کے آخر میں آتے ہیں، پھر ذوالقعدہ میں تو ماشاءاللہ خوب رونق شروع ہو جاتی ہے. تو جو بھی حاجی ہمارے آتے ہیں یاد رکھیں آپ سب، ان میں سے اکثر جب احرام باندھتے ہیں تو عمرے کا احرام باندھتے ہیں. فمن تمتع بالعمرہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ حج سے پہلے عمرہ کرتے ہیں اور احرام بھی عمرے کا ہی باندھتے ہیں. اسے حج تمتع کہتے ہیں. یہ حج کی ایک قسم ہے، حج تمتع. اے حجاج کرام، آپ میں سے اکثر یہی احرام باندھتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں، مکہ مکرمہ داخل ہو کر سب سے پہلے طواف بیت اللہ کرتے ہیں، پھر صفا اور مروہ کے مابین سعی کرتے ہیں. یعنی احرام باندھا انہوں نے، پہلا کام عمرے کے لیے. پھر انہوں نے کیا کیا، مکہ مکرمہ آ کے طواف کیا. دوسرا کام طواف کے 7 چکر
ایک طواف ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے ایک چکر لگا کے بیٹھ جائیں، دو لگا کے تین نہیں۔ جب آپ حجر اسود سے شروع کریں گے پھر حجر اسود تک آئیں گے تو یہ ایک چکر ہے، اسی طرح دوسرا چکر، اسی طرح تیسرا چکر، اسی طرح چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں چکر۔ تو یہ 7 اشواط جنہیں کہتے ہیں، یہ 7 چکر ایک طواف بنتا ہے۔ پھر آپ طواف کرنے کے بعد نفل پڑھیں گے، 2 واجب طواف جسے کہتے ہیں، زمزم بھی پیئیں گے۔ پھر آپ وہیں سے صفا کی طرف چلے جائیں گے، پھر صفا جا کے سعی شروع کریں گے، مروہ تک ایک چکر، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر۔ یاد رکھیں، یہاں بھی بہت سے لوگ غلط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے ہم نے طواف میں حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود تک جانے میں ایک چکر شمار کیا، تو یہاں بھی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ایک چکر ہوگا۔ ایسی بات نہیں اے میرے احباب کرام، کیونکہ حج زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض ہے، اور اکثر حجاج بیچارے ایک ہی دفعہ حج کر کے چلے جاتے ہیں، اور ایک ہی دفعہ انہوں نے عمر میں پہلی دفعہ یہ حج کیا ہے اور کرنے آئے ہیں۔ تو اس لیے آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ صفا سے مروہ ایک چکر، طواف کی طرح نہیں کہ حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر، نہیں، صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا، یہ 2 چکر ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح معاف کیجیے گا، جسے ہم 3.5 چکر کہیں گے تو یہ 7 چکر ہو جائیں گے۔ بہت سے احباب ہمارے ایسے بھی ہیں جو بیچارے طواف کی طرح پورے 7 چکر لگاتے ہیں، جیسے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا ایک، ایسے نہیں کرنا۔ مناسک حج میں جیسے ہم نے عرض کیا تھا، ارنا مناسک سکھانا، ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ ہمیں دکھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا خذوا عنی مناسک، میں تمہیں خود عمل کر کے بتا رہا ہوں کہ مناسک حج کیا ہے۔ تو اسی طرح پھر آپ نے 7 چکر لگانے ہیں سعی کے، پھر اس کے بعد سر کو آپ نے مڑانا ہے یا کترانا ہے۔ گویا آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ عمرے سے نکل گئے۔ اب آپ اگر آئے ہیں شوال کے پہلے ہفتے میں تو اب آپ نارمل رہیں گے، لباس پہنیں گے سلا ہوا جیسے کہ آپ گھر میں پہنتے تھے۔ اب 8 تاریخ کو آ کے ذو الحجہ کی آپ دوبارہ حج کا احرام مستقل علیحدہ باندھیں گے۔ تو یہ ہے حج تمتع۔ عمرہ کیا آپ نے مکمل، عمرے سے نکل گئے، پھر اپنے عام حالات میں آ گئے، تو یہ حج کی پہلی قسم ہے۔ اور میں نے اس لیے اس کو اول ذکر کیا کہ ہمارے اکثر حجاج یہی حج کرتے ہیں جسے ہم حج تمتع کہتے ہیں۔ حج کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ صرف حج کا احرام باندھیں، صرف جب آپ نے میقات سے صرف حج کا احرام باندھا تو یہ حج افراد ہے، اکیلا حج، مفرد حج، یعنی حج کے علاوہ عمرے کا احرام ساتھ نہیں باندھتا۔ تو حج کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے میقات سے صرف حج کا احرام باندھا۔ اب آپ جب مکے آئے تو آپ نے وہ تمام اعمال نہیں کرنے جو عمرے کے ہیں اور حج تمتع والا کرتا۔ آپ آئیں، بیت اللہ کا طواف کریں اور پھر اپنی اسی حالت میں رہیں۔ کیا
احرام میں، اور اب پوری مدت آپ احرام ہی میں رہیں گے، اور 8 تاریخ کو جب سب لوگ مینا جائیں گے تو آپ، وہ تو نیا احرام باندھ کے اکثر جائیں گے، آپ اسی پہلے احرام میں جو میقات سے بندھا تھا رہیں گے، اور میقات اور چلے جائیں گے مینا، مزدلفہ، عرفات، واپسی مزدلفہ، پھر مینا، پھر جمرات کی رمی کریں گے، یعنی سارے اعمال حج کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ سر مڈائیں گے یا بال کترائیں، تو اب آپ گویا کہ اپنے اس حج سے نکلے جس کا احرام آپ نے میقات سے باندھا تھا۔ یہ حج افراد۔ تیسری یہ شکل ہے کہ آپ جب احرام باندھنے لگے تو میقات سے یا جہاں سے بھی آپ نے احرام باندھا، حد حرم سے باہر سے ہی باندھنا ہے، ہل کے باہر باندھنا ہے، چاروں طرف مواقیت ہیں، کسی میقات سے آپ نے احرام باندھا، کیا حج اور اس سے پہلے عمرہ اکٹھا، یعنی آپ نے عمرہ اور حج اس کا اکٹھے احرام باندھا ہے، اور پھر ایک کو ادا کر کے اس سے بالکل نہیں نکل جانا۔ مثلا آپ آئے، آپ نے عمرہ کیا، تمام اعمال کر لیے، صفا طواف کیا، صفا مروہ کر لیا مکمل، پھر اس کے بعد آپ اسی احرام میں رہے حتیٰ کہ 8 ذوالحجہ کو آپ تمام حجاج کرام کے ساتھ مینا چلے گئے، پھر آگے کے اعمال، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، پھر جمرات کو مارنا، پھر قربانی کرنا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے بعد احرام سے نکل کر اب آپ نے عام عادت کا لباس پہننا ہے، گویا کہ آپ نے ایک احرام میں 2 عمل کیے ہیں، ایک عمرے کا عمل اور دوسرا حج کے تمام مناسک، تو یہ ہے حج قران۔ اب حج تمتع جیسے میں نے عرض کیا اکثر ہمارے حجاج کرتے ہیں، اور مفرد بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ سارا عرصہ احرام میں ہی رہے، اور قارن بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ حج تمتع والے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے عمرہ کیا مکمل، پھر دوبارہ 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھا مکمل، 2 مستقل عمل انہوں نے ایک سفر میں کیے، یہ ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، حج تمتع۔ اور دوسرا ہم نے کیا عرض کیا کہ آپ صرف حج ہی کا احرام باندھ کے آئے اور اسی احرام میں رہے، اور پھر حج جب آیا ایام حج میں، جو کہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12، یا لوگ بعض 12 کو نہیں آتے، وہیں رہتے ہیں مینا میں، 13 کو آتے ہیں، تو یہ سارا عرصہ آپ اسی احرام میں رہے جو آپ نے شروع میں میقات سے باندھا تھا، تو یہ مفرد حج ہے۔ اور قران یہ کہ آپ نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا، اور دونوں کو مستقل ادا تو کیا، مگر بیچ میں آپ نے فاصلہ نہیں کیا کہ آپ عمرے کے اعمال ادا کر کے حجامت بنوا لیں اور پھر نارمل کپڑے اپنے عادت کے معمول کے پہن لیں۔ تو اس لیے ہم نے ان چیزوں کو اور بیچ مناسک کو ان کے اوپر نہ کوئی بات کی ہے،
نہ مناسک کے دروس کو ہم نے بیان کیا ہے، نہ ان کی حکمتوں کو، اور نہ ہی حجاج کرام کس کیفیت سے مناسک حج ادا کریں، ان کو مستقل بیان کریں گے۔ لیکن اتنی گزارش یہ ہے کہ ہمارے حجاج کرام اس بیان کو 2-3 دفعہ سن کے حج کی یہ اقسام اچھی طرح یاد کر لیں۔ کیا؟ حج تمتع کیا ہے، حج افراد کیا ہے، اور حج قران کیا ہے۔ یاد رکھیں، علم کی اور دین کا ایک مسئلہ یاد رکھنا کس کا ذرا افضل ہے؟ نوافل اور نفلی عبادتوں سے، اس کا آپ سبھی کو علم ہے۔ تو علمی طور پہ آپ ان تینوں چیزوں کو، یعنی حج کی تینوں اقسام کو یاد بھی رکھ لیں اور ترتیب مناسک کو بھی یاد رکھ لیں۔ اسی غرض سے ہم نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، ان تینوں اقسام کو الگ الگ بیان کیا تاکہ ہمارے حجاج اپنے علم میں بھی زیادہ ہوں، اور زیادتی علم بذات خود ایک بہت بڑا اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سیکھنے والا بنائے اور پھر اسے یاد رکھنے والا بنائے، اور پھر اس کو آگے اپنے ساتھیوں کو سکھانے والا بنائے، اور یہی سنت ہماری جاری رہے اِلیٰ أَن يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا فیصلہ فرما دیں اور تمام انسان آخرت کا رخ کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب